Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. اور آج ہم سب نے ایک ہسٹورک پریس کانفرنس دیکھی DGISPR جنرل احمد شریف صاحب کی جانب سے، جسے بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے تاریخ ساز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ایک سال میں کیے ہیں. جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں اس میں ریکارڈ قائم کیا ہے. 365 دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں 75,175 آپریشنز کیے گئے پاک فوج کی جانب سے، ایک دن میں 200 سے زائد، جس کے نتیجے میں 5,397 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں اندر 1,235 فوجی جوان اور سویلین شہید بھی ہوئے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کا کافی وقت سے سامنا ہے. ہم مقابلہ کر رہے ہیں دہشت گردی سے. نیشنل پلان 2014 میں بنا تھا. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اب دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا. بہت سارے اقدامات کیے گئے لیکن دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکا. انفیکٹ گزشتہ روز ہی ہم نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میٹروپولس فائنینشیل کیپٹل کراچی سے فورسز کو 4 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد پکڑتے ہوئے دیکھا، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد ناپاک عزائم لیے کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری افواج، ہماری سیکیورٹی فورسز، ہمارے پولیس اور دیگر جوان ان کو ناکام بناتے ہیں. اور یقیناً پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے. آج اس پریس کانفرنس میں بھی سلام پیش کیا گیا. ایٹ دی سیم ٹائم ہم جانتے ہیں، یہ بھی بتایا گیا کہ دہشت گردی کی جو روٹ کاز ہے اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اس کا تعلق افغانستان سے ہے، اس کا تعلق ہندوستان سے ہے. اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو سیاسی پناہ حاصل ہے، سیاسی سرپرستی حاصل ہے. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی گئی DGISPR صاحب کی طرف سے. ہم جانتے ہیں کہ نوجوان چیف منسٹر KPK سہیل آفریدی یہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے گزشتہ دنوں کہ آپریشن کی وہ مخالفت کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی اگلے دن ہم نے DGISPR کی آج پریس کانفرنس دیکھ لی ہے، جس میں وہ بتایا کہ کتنی قربانیاں ہیں ہمارے فوج کی، کتنی قربانیاں ہیں ہمارے جوانوں کی، کتنی قربانیاں ہیں ہماری پولیس کی، جس کے نتیجے میں آج پاکستان سلامت ہے. آج پاکستان کی ڈیٹرنس ایسی ہے کہ دشمن بھارت بھی ہماری طرف دیکھنے سے پہلے ڈرتا ہے. تو یقیناً اب آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس سیاسی سرپرستی کا ذکر کیا گیا ہے وہ کون سی سیاسی سرپرستی ہے؟ کیا وہ صرف اس دور میں رہی ہے، ہمیشہ رہی ہے؟ اور جو جس ماحول کا ذکر کیا گیا جس میں دہشت گردوں کو وہ انوائرمنٹ ملتا ہے جس سے میں وہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، ان کو سرپرستی ملتی ہے، ان کو فنڈنگ ملتی ہے اور ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس انوائرمنٹ کی بھی آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک بہت بڑا ریپیوٹیبل ادارہ ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، ایک ڈیٹیل سٹیٹمنٹ پاکستان کے ایک بڑے اہم فیصلے کے حوالے سے، آئینی ترمیم کے حوالے سے. ہم بات کریں 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کی. اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی اب ان ترامیم کے بعد نہیں رہی ہے. ان سٹیٹمنٹ کے اندر ان ججوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. بتایا گیا ہے کہ ججز کو کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ کون سا جج کون سا کیس سنے گا، آئینی کیسز کن ججوں کے پاس جائیں گے، دوسرے کیسز کن ججوں کے پاس جائیں گے. اس کو بھی ہم آج کے پروگرام میں تفصیلاً ڈسکس کریں گے. اور ایک اور میں ہمیشہ سے اکانومی کا ذکر کرتا ہوں، فوڈ سیکیورٹی، فوڈ سیفٹی بہت بڑا سبجیکٹ ہے. غذائی قلت کے حوالے سے جو نمبر سامنے آئے ہیں اس میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت ہم جانتے ہیں 47% آبادی ہماری غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، جس کی وجہ سے غذائی قلت پڑ رہی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. لیٹ سٹارٹ دی ڈسکشن. میرے ساتھ موجود بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاز صاحب. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، ہوپ یو آر ویل. تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. آگے چل کے پروگرام میں شعلہ رضا صاحب فرام پیپلز پارٹی، صوبیہ شاہد صاحب فرام PMLN، اظہر صدیق فرام PTI بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے. لیٹ سٹارٹ دی ڈسکشن. احمد سعید منہاز صاحب، 200 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ڈیلی ہوئے ہیں سال 2025 میں. 75,175 IBOs یقیناً ایک بہت بڑا نمبر ہے اور ہم یقیناً سلام بھی پیش کرتے ہیں اپنی فوج کو. لیکن پھر ایک عام پاکستانی سوال پوچھتا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو پا رہا ہے. DGISPR صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی سرپرستی حاصل ہے. واٹ از ٹو بی ڈن ان یور اوپینین بریگیڈیئر احمد سعید منہاز صاحب؟ دیکھیں، جو سارے فگر شیئر کیے گئے ہیں آج DGISPR کی جانب سے وہ خاصے الارمنگ ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم 2021 سے لے کے اب تک ہونے والے جتنے آپریشنز ہوئے ہیں کے اندر خاصے جو ہے وہ پرابلمٹک میں تو کہوں کہ وہ رہے ہیں. اس کو 2021 کے ساتھ اگر ریلیٹ کریں، جب امریکنز یہاں سے نکلے تھے افغانستان سے، تو اسی ٹائم سے لے کے اب تک اس میں شدت آئی ہے. اور
इसका जो डाटा के हिसाब से नेक्सस जो स्टैब्लिश होता है, ये किस्म का नेक्सस से थोड़ा सख्त लफ्ज हो जाएगा, लेकिन जो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला दहशत गर्दों को, वो केपी की भी जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से ये नहीं कि वहाँ को दानिश्ता तौर पे उनको सपोर्ट की जा रही थी, लेकिन एक लीनियंट अप्रोच से जब उन्होंने इसको हैंडल किया तो वो समझे कि शायद या तो वैक्यूम है या फिर उनके लिए एक नरम कॉर्नर है। तो लिहाजा अगर देखा जाए तो 80% जो वहाँ पे दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में वो केपी के अंदर हुए। दैट स्पीक्स ऑफ कि आपको एक हार्ड लाइन लेनी पड़ेगी फॉर द सेक ऑफ द इनोसेंट पीपल ऑफ योर कंट्री, एंड एट द सेम टाइम जो आपके दूसरे लोग हैं, जो कि दूसरे सूबों के लोग हैं, उसके हिसाब से आपको एक सख्त लाइन अगर नहीं लेंगे तो फिर दहशतगर्द इसको अपने लिए एक सेफ हेवन समझेंगे। ऑन दी अदर साइड अफगानिस्तान के अंदर भी जिस तरह से हालात रहे हैं और जिस तरह वो लॉन्चिंग पैड उसने बनना कबूल किया फॉर द टेररिज्म, वहाँ पे आप देखें तो जैसे DGSPR भी कह रहे थे कि अलकायदा से लेके जो कि इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीम है, उसके बाद ISIS और या फरसान है या दीगर जो TTP हमारे, तो हर तरह का दहशतगर्द जो तंजीम है, क्यों वहाँ पे रिस्पाइट उनको मिलता है? तो रीजन बीइंग कि वहाँ पे जो वॉर इकोनॉमी है उनको उसकी आदत पड़ी हुई है, तो लिहाजा वो अपने आप को एज अ प्रॉक्सी ऑफर करते हैं। तो जो ना सिर्फ जो ताजिक्स हैं या उस तरह के जो दूसरे लोग यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर जो इनके जो वॉर लॉर्ड्स हैं जो कि अफगानिस्तान के तालिबान के अगेंस्ट हैं, उनके खिलाफ एक्शंस करते हैं, और जो TTP के लोग हैं वो हमारे पाकिस्तान में आके जो उनके यहाँ के जोग्राफिया का और ज़्यादा मालूम है तो यहाँ के करते हैं। तो लिहाजा ये जो नेक्सस है, ये जो पॉलिटिकल एक सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर द केपी गवर्नमेंट, जिनके साथ के 1300 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं, तो DGSPR कंसर्न ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि आप किसी गवर्नमेंट को जो अंडरमाइन कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, उनके एक वाज़ेह पोजीशन उनकी, वी अप्रिशिएट दैट, और गवर्नमेंट को करनी भी चाहिए फेडरल लेवल के ऊपर, बट एट द सेम टाइम जब वो उनकी पॉलिसी अगर नाकाम रही है या उसके फातर ख्वाह जो है वो पॉजिटिव नतीजे नहीं निकले, तो मेरे ख्याल में उनको भी ज़रूरी है कि उसको रिविजिट करें। तो लिहाजा करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट काम करना क्या है, तो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कि जिसके जुमरे में ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम आता है, उसके अंदर होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ना कि हाफ हार्टेडली कि जिससे एक तकवीत मिलती है टेररिस्ट को कि वो यहाँ पे आके जो अपनी कार्रवाइयाँ करो, फिर वो सिंपथाइजर्स लोग बनते हैं उनके। तो लिहाजा अगर सोशल मीडिया तो चाहे में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या कराची में हो, सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक मीडियम है, एक हथियार है जिसको ये टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी सख्त पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, गुज़िश्ता रोज़ ही हमने देखा था कि CM KPK एक तकरीब से खिताब कर रहे थे वकीलों की, और वो कहते हैं कि हम ऑपरेशन की KPK में मुखालिफत करते हैं। अब ये जो नंबर्स DGSPR ने भी शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक एक दिन में 200 से ज़ायद IBOs हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऑपरेशन KPK और बलूचिस्तान में हुए हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि शायद CM KPK को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि किस लेवल के ऑपरेशंस हो रहे हैं ऑलरेडी उनकी गवर्नमेंट के होते हुए भी, क्योंकि जिस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी जो DGSPR साहब ने बताया वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। और आपके समझते हैं कोई बिटवीन द लाइंस मैसेज भी गया है सोहेल आफरीदी साहब के लिए? इन बिटवीन द लाइंस क्या वाज़ेह मैसेज है कि अपनी पॉलिसीज को जो है वो उसको तब्दील करें, स्टेट के साथ खड़े हो, आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े हो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं या उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं या अपने उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट अगर कोई हैं जो कि अपने वो लीडर की जानिब देखते हुए, तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों के अंदर अगर देखा जाए तो उनको एक वाज़ेह पोजीशन लेनी होगी। ये इन बिटवीन द लाइंस मैसेज नहीं है, बड़ा क्लियर मैसेज है कि आपको अपनी जो सियासी अगर कोई स्टेक्स हैं तो उसको थोड़ा साइड पे रख के अपने केपी के लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए स्टेट और आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई दोबारा से कोई सीटें जीतनी है, सीटें आपको मिलती रहेंगी, लेकिन अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल जाए बिल्कुल ठीक, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने ऐसे अच्छी बात कही है आपने बड़ी ब्रिगेडियर साहब। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अजहर सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम, शैला साहिबा अस्सलाम वालेकुम, सोबिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आप सबके वक्त के लिए, आई एम ग्रेटफुल। अजहर सिद्दीक साहब, क्योंकि जिस तरह भी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि DGSPR साहब ने स्ट्रेट मैसेज दिया है PTI को कि अपना सियासी
لاہ عمل چینج کریں, اپنے طریقہ کار چینج کریں, سرپرستی دہشت گردوں کی چھوڑ دیں. جو سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے تھے گزشتہ روز کے ہم آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں, تو آج ان کا جواب ان کو مل گیا ہے. اور دوسرا سر, یہاں پہ جس طرح کے نمبرز شیئر کیے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے, تو کے پی کے اندر بھی روزانہ کئی آپریشنز ہو رہے ہیں, اور پھر بھی چیف منسٹر صبح کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں آپریشنز کی مخالفت کرتا ہوں, جبکہ آپریشنز چل ہی رہے ہیں, تو وہ شاید اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. آپ کا اوپینین آن دا ہول سچویشن اظہر صدیق صاحب؟ بہت شکریہ. آپ نے تو بڑے معصومانہ انداز میں کہہ دیا کہ دہشت گردی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں, سیاسی جماعتیں تو کہیں نا تو وہ تو مناسب لگتا ہے. مناسب کیا لگنا ہے, ویسے تو ہے بھی وہ بھی غلط. دیکھیں, ایک بات بڑی واضح ہے, یہ طالبانائزیشن اور گڈ طالبان بیڈ طالبان یہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں بنائے ہوئے. اور آج ہمیں بیٹھ کر یہ بھی سوچنا ہے کہ ہماری پالیسیز کہاں بیٹھی ہیں, ہمیں اب سوچنا پڑے گا نا. ابھی ریسنٹ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. میں یہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. جی جی. پاکستان آج یعنی اتنے عرصے سے امریکہ کے ساتھ چل کے یہ جو جنگ شروع کی تھی پاکستان نے امریکیوں کے کہنے پہ جنگ شروع کی تھی. یہ میں نہیں ہے تو اب نون لیگ کے سارے لوگ کہتے ہیں. افغانستان والے مسئلے میں ہم نے اپنے آپ کو الجھایا تھا, اور الجھا کے فائدہ کسی تیسرے فورس کو مل گیا, اور الٹیمیٹلی رشیا ٹوٹ گیا. اور آج پھر آ کر امریکہ جو ہے ایک ایسی طاقت کے طور پر کھڑا ہے کہ جس کو مرضی گرا دے, جس کو مرضی پھینک دے. مثالیں آپ نے دیکھ لی ہیں. آپریشن رجیم چینج پاکستان کے اندر ہوا, پھر آپ نے دیکھا وینزویلا کا حالات آپ کے سامنے موجود ہے, اور اب ایران کی طرف چلا گیا. ہم بڑے نازک دور پہ کھڑے ہیں. پہلے تو آپ کو بین الاقوامی طور پر سوچنا ہے, اور ہم نے اس پہ ابھی تک کوئی ایک ہیلتھی ڈائیلاگ نہ پارلیمان کے فلور پہ نہ کسی اور فلور پہ بیٹھ کر ڈسکس کیا کہ ان دو چیزوں کو آپس میں دیکھ لیں, نیکسس کو طے کر لیں. وہ ہمارا فیلیور ہے. وہ جیسے بھی ہے, وہ صرف ایک ہی مقصد رہا ہے 3.5 سال میں سے کہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دیا جائے. سر, لگ یہ رہا ہے کہ دہشت گردی کی سرپرستی کی تلوار جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ختم کر دے گی. اور دیکھیے, پہلی تو بات ہے کہ ہم کسی دہشت گرد کی سرپرستی نہیں کرتے, اور اس کے لیے آپ کو کمیشن بھی تشکیل دے دیں تو ہم تیار ہیں اس معاملے میں. بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیں, آ جائیں, اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کر لیں, پتہ چل جائے گا کون. اور اس کے لیے بتاتا چلوں, ججمنٹ موجود ہے سپریم کورٹ کی کہ دہشت گردی کی سرپرستی کون سی سیاسی جماعتیں کرتے رہی. مجھے کہنے کی ضرورت, سرکار چوہدری صاحب کی ججمنٹ وہ پڑھ لیجئے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اب آتے ہیں سیریس بات کی طرف. دیکھیے, میں نہیں سمجھتا کہ سہیل آفریدی نے کہا ہے وہ ابلٹی آپریشن کے اگر خلاف ہیں تو بیٹھے نا ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کریں. کیا جو ہے بھئی وہاں کے پی کے اندر لوگوں کے ساتھ اسمبلی کیا, آپ دیکھیں نا کسی فورم پہ تو بیٹھ کر ڈسکس کریں نا. سہیل آفریدی کو کوئی ذاتی جنگ تو ہے نہیں, نہ وہ ذاتی چاہتا ہے. بات بڑی واضح ہے. وہ وہاں کے جو کے پی کے جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق, یعنی وہ اپنی بات کوئی نہیں کہہ رہا. کے پی کے لوگوں کی اگر کوئی ڈیمانڈ ہے, آپ بیٹھیں پارلیمان کے اندر بیٹھ کر دیکھیں معاملے میں. لیکن ابھی تک دیکھ لیا کہ فزیکلی کہاں روکا ہے. ہمیں جو سوچنا ہے نا کہ اس کی اصل, جب تک ہم اصل جڑ نہیں پکڑتے, اور آپ کو پتہ ہے جب کمزور ریاستی ادارے ہو, حکومت کا کنٹرول نہ ہو مختلف علاقوں میں, اور یاد رکھیے گا کرپشن اور شفافیت کی کمی ہو, عوام اور اداروں کے درمیان اعتماد کی کمی اگر آ جائے, انتہا پسند اور بنیاد پرستی ہم نے ڈالی, بعض مذہبی اور نظریاتی گروہوں کی انتہا پسندی ہم نے نہیں کہہ رہی, اسلامی مدارس کی بعض اوقات سیاسی وابستگی, کچھ آپ کو پتہ ہے یاد مدارس میں ریڈیکل نظریات کی تبلیغ, نظریاتی منافرت, فرقہ وارانہ مذہبی یا سیاسی بنیادوں پر نسل پرستی, یہ ہمارے نہیں کیے ہوئے کام. ٹھیک سر, یاد رکھیے گا. آپ کہاں لے کے آئے ہیں, دیکھیں نا جی, افغان سرحد کے قریب امن و امان کی صورتحال, طویل جنگ اور پناہ گزینوں کی موجودگی, آج آگے آپ افغانیوں کو نکال رہے ہیں نا, اب آگے نکال رہے ہیں نا. تو ہم نے کیا افغانیوں کو بچ جانے سے روکا؟ ہم نے بات بڑی واضح دی ہے. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے نا, باقی سر آنکھوں پہ آپ ایک ہیلتھی ڈائیلاگ آپ کے پاس موجود ہے, کریں. ہیلتھی ڈائیلاگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک, جتنا کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آگے بڑھیں سر. سیدہ شیلا رضا صاحبہ, آپ کے صبر کا شکریہ. میڈم, کراچی کے اندر بھی ہم جانتے ہیں ہماری فورسز کی بڑی کامیابی تھی. گزشتہ روز 4 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد پکڑا گیا تھا. ہمارے جوانوں کو سلام, ہماری پولیس کو سلام. لنجار صاحب ان کی قیادت کر رہے تھے, یقیناً ان کی پرفارمنس بھی اچھی رہی. 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز
کیے گئے پاک فوج کی جانب سے. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں میڈم کہ میٹروپولس تک, آپ کے فائنینشیل ہب تک 4 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد آ جاتا ہے, اسے پکڑ بھی لیا جاتا ہے. نیشنل ایکشن پلان کی بات 2014 سے ہو رہی ہے. آپ کا اوپینین میڈم اس پورے ایشو کے اوپر, دہشت گردی کے خاتمے کے اوپر, اس اہم پریس کانفرنس کے اوپر؟ شیلا صاحبہ. سب سے پہلے تو ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اتنی بڑی تعداد مقدار میں جو ہے یہ کل سب کچھ پکڑا گیا اور ایک کامیاب آپریشن ہوا. خدا نہ خواستہ 2000 کلو سے زیادہ, یہ تو بہت زیادہ تھا. 4 کلو بھی پکڑا کر اگر پورے کراچی میں پھیلا دیا جاتا مختلف جگہ تو پتہ نہیں ہم میں سے کون بچتا کون نہیں بچتا, لیکن مارنے والے سے بڑا بچانے والا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی دہشت گردی جو ہے وہ اس کو جتنا بھی میں مبارکباد دوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اس کا دائرہ وسیع ہوا ہے اور ہونا چاہیے, کیونکہ 2 باتیں ہیں اور انہیں ہمیں سمجھنا ہے. جب اکراس دا بارڈر ہماری فوج جنگ لڑے تو آپ کہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیونکہ وہ ڈکلیئرڈ نان مسلم ہے. جب آپ کے ملک کے اندر مذہب کا نام لے کر فوج یا کوئی بات ہو تو آپ تلواریں نکال لیں اور کہیں گے نہیں ہو سکتا. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کنفیوزڈ مائنڈ جو ہے وہ اس وقت مدد کر رہے ہیں مسلسل, ورنہ یہ اتنی بڑی مقدار کراچی میں رئیس روڈ تک پہنچ گئی. اس کا مطلب ہے کہ فیسیلیٹیٹرز ہیں جو مذہب کے نام پر یا کسی اور نام پر اپنی معصومیت جو ہے کہہ دوں یا یہ کہ جو بھی کہوں میں, وہ اس میں استعمال ہو رہے. تو اس میں مرد تو میرے لوگ رہے نا, کے پی میں جانے جائیں یا کراچی میں جائیں ہمارے لوگ ہیں نا. تو اس لیے یہ سب کو سمجھنا ہوگا کہ آج ریاست کا بیانیہ کیا ہے. آج کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان, ان سے 20 مذاکرات ہو چکے. انہوں نے ہر دفعہ مذاکرات اس لیے کیے کہ ان کو کچھ وقفہ ملے اور یہ اسٹرانگ ہو جائیں. جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں لوگ یا تو پیسے کی خاطر یا مذہب کے نام پر بیوقوف بن رہے. تو یہ کہنا کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے کوئی روک نہیں سکتا. جی ہاں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہمارے آپ کے کسی کے خلاف تو نہیں ہو رہا نا, دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے. دہشت گردی جب تک ختم نہیں ہوگی, جب تک دہشت گرد نہیں مارا جائے گا. اور پھر میں نے کل بھی اس ٹاپک پہ بہت پروگرام کیے تھے, اور میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس تحریک وہ نہیں چلا سکتے. ان کی اپنی پارٹی میں اتنا اختلاف ہے کہ لوگوں کو وہ سڑک پہ نہیں لا سکتے. تو وہ ایک اسلامک ٹچ لا کر اب کہ ایک جگہ پہ وہ سورہ یاسین پڑھنے بیٹھیں گے اور دوسری طرف انہوں نے ایک میں سمجھتی ہوں کہ نفرت انگیز خلافی صاحب نے یہ بیان دیا جس کا مجھے کل بڑا افسوس تھا. صوبیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ کی نظر میں آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے لیے کیا پیغام لے کر آئی ہے, اور ملک و قوم کے لیے کیا اہم پیغام لے کر آئی ہے, اسپیشلی اباؤٹ ٹیررزم؟ شکریہ جی. دیکھیں ہمارا جو ہم پاکستان میں ہم ہے, سب سے پہلے ہمیں پاکستان کی حفاظت کرنی ہے, اور ہر پاکستانی پہ یہ فرض ہے کہ وہ پاکستان کے محافظ بن کر رہیں, کیونکہ اگر یہ ملک نہیں رہے گا تو ہم کہاں رہیں گے, ہماری کوئی بھی نہیں رہے گا. اور کیا ہوگا, کیا حیثیت ہوگی, کس طریقے سے. آج سے آپ 1947 سے پہلے جائیں تو اس وقت کو اگر یاد کریں تو پاکستان کے حالات کیا تھے, کیا قربانی ہماری آبا و اجداد نے دی ہے, کس طرح انڈیا سے لوگ پاکستان ریاست کے نام جو ہے چھوڑ کے پاکستان آئے ہوئے ہیں. ان قربانیوں کی اس وقت میرے خیال سے قوم تو تھا لیکن ملک نہیں تھا, اور ملک کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا قربانی دی یہ سب کے سامنے ہے. اگر اس میں ہسٹری دیکھنی چاہیے, یہ ٹک ٹاکوں کی یا اس طرح جذباتوں سے اور اس کی باتیں نہیں. اس پاکستان کے ساتھ ہمارے خون کا, ہمارے جذبات کا, ہمارے اسلام کا,
ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا جو اگر اس 1965 کے جنگ پہ جائے، 71 کے جنگ پہ جائیں، سارے اس کو دیکھیں، اور اب دیکھیں جس طرح ہمارے فوج قربانیاں دے رہی ہیں اس ملک کے لیے، روزانہ کے حساب سے دیکھیں جس طریقے سے ہمارے جوانوں کی شہیدوں کی جس طرح وہ جا رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور پھر سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اس جذبے کو دیکھیں، جس طرح ہمارا فوج جو ہے 80,000 1 لاکھ کے لیے دن رات 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، سرحدوں کے اوپر کڑے رہتے ہیں، اس احساس کو دیکھیں تو دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ کرسی کے لیے کوئی یہ لوگ سیاست کرے اور کرسی کے لیے کہیں کہ فوج ٹھیک ہے اور فوج ٹھیک نہیں ہے. اور آج جو یہ میسج گیا ہے یہ سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. تو ہم سب نے دیکھے، ہمارا بھی ہے کہ ہم پاکستان میں اگر کیا ہے کہ ہمارے ساتھ کوالٹی کی آفیسرز ہے، کوالٹی کا فوج ہے ہمارے ساتھ، جس نے 25 لاکھ انڈیا کے فوج کا جو مقابلہ کیا اس کا مثال نہیں ملتا. وہ اس لیے کہ ہم ایک جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری ساری پاکستان خاص کر خیبر پختونخوا کا اگر یاد کیا جائے. میڈم سو سوری، مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. آئی ایم سو سوری ٹو انٹرپٹ. سرکار ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تازہ اسٹیٹمنٹ نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں جو 26ویں 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس سے عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی ہے، فیئر ٹرائل ختم ہو گیا ہے، رول آف لا ختم ہو گیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسا ادارہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، نہ صرف یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، وہ ان ججوں کو بھی کوٹ کر رہا ہے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، کہا تھا کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے. جسٹس جہانگیری کا بھی ذکر ہے، کہا جا رہا ہے کہ حکومت اپنے من پسند ججز کو لگاتی ہے اپنے کیسز سننے کے لیے، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بعد کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام، سب چیزیں اس میں تفصیلاً لکھی گئی ہیں. گفتگو کریں گے اس کے اوپر. اظہر صدیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اظہر صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ قرآن پہ حلف لینا پسند کریں گے کہ پی ٹی آئی نے ایمنسٹی کو کوئی پیسے نہیں دیے یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے، کیونکہ یہ تو وہی باتیں ہیں جو آپ کرتے آئے ہیں؟ بہت شکریہ جی، بالکل حلف دینے کے لیے تیار ہیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سچ بیان کیا ہے نا جی. پہلے میں ذرا پہلی بات میں ایک چھوٹے سا جوڑتا رہوں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان فوج کی بڑی قربانیاں ہیں، ہمارے جوانوں کی دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی، لیکن ماضی سے جھانکنا ہوگا آگے. آج دہشت گردی یہاں تک پہنچی ہے تو گریبان چاک کرنے ہوگے ان سیاسی جماعتوں کے جو یہاں تک حالات لے کر آئے. اب آتے ہیں دوسرا، میری بہن شیلا نے بہت خوبصورت بات کی، یہی تو ہم سکھا رہے ہیں پہلے دن سے. دین یزیدیت نہیں، دین حسینیت ہے. بے شک. اور اس کا اطلاق سارے نظام پہ کرنا ہے. 3.5 سال سے جو پاکستان کے اندر ظلم ہوا ہے اس کو کس شکل میں مرضی لے جائیں، اور یہ بھی ہر کوئی آ کر قرآن پہ کہے کہ یہاں ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی ہے. ہمارے دین میں عدل و انصاف بار بار ہے، قرآن میں بھی، احادیث میں بھی، ہر جگہ بتایا گیا عدل و انصاف کتنا امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ جو ایمنسٹی کہہ رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اب عدل و انصاف میں کہیں ہے نہیں، سب کنٹرول بائی گورنمنٹ ہے. دیکھیں میں وہی بتاؤں نا، میں نا طلحہ کسی نے مجھے کہا کہ سورہ حدید پڑھو. میں پبلک انٹرسٹ کے کیسز کرتا ہوں، جب میں نے پڑھا تو وہاں کیا ہے، نبی اور انبیاء پیغام رسانی کے لیے بھیجے اور انصاف قائم کرو، یعنی فار آل ٹائم ٹو کم. اور یہ تو آج اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ زندہ ہوتی تو رو رہی ہوتی. باخدا میں بتا دوں آپ کو، یہ جو پکڑ کے وفاقی آئینی عدالت اور پتہ نہیں کیا کیا شکلیں بنا کر آپ نے، یعنی ہم سے پوچھے لاہور ہائی کورٹ میں جب لاکھ سے زیادہ رٹیں دائر ہوتی تھی جناب، وہ میری ایک بات سنیے گا، وہ امبیرسمنٹ ان کے پاس. مجھے تو دکھ، ہم تو بکلا برادری کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو نا انصافی پر مبنی نظام ہے کیا حال کر دیا ہے، کہ آپ جا کر سوچے سی اور دیکھے تو صحیح حالات کیا ہے یہاں پر آپ اندازہ لگائیں. وہ ٹک ٹاکر آج ایک گیا وہ اپنا عدالت میں پیشی کے لیے اسکواڈ دیکھا تھا، اس کا اسکواڈ دیکھا تھا. یار بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی خدا رہا یار کیا نظام رہ گیا یہاں پر. 8% کے قریب کنوکشن ریٹ اور نا انصافی کا نظام دیکھیں، سی سی ڈی بندے مار رہی ہے یہاں پر، کوئی پوچھنے والا ہے؟ یعنی خدا رہا یار نا انصافی کا نظام. یہ دیکھیں نا کہ مصطفیٰ عامر کے اکیوزڈ مبینہ قاتل ارمغان کو بھی ضمانت مل جاتی ہے، جبکہ سب نے اس کے اوپر اتنی سٹوریاں دیکھ لی، اتنی ویڈیوز دیکھ لی کہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا. نہیں معلوم تو عدالت کو نہیں معلوم، جج صاحب کو نہیں معلوم، وکیل صاحب کو نہیں معلوم. انشاءاللہ صاحبہ آپ کی نظر میں یہ عدل و انصاف کے نظام کے اوپر جو کوسچن مارک لگا دیا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے،
کیا یہ آپ کو پیڈ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے پیسے دیے ہوں گے؟ کیونکہ باتیں تو ساری وہی ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں اب عدلیہ پاکستان میں آزاد نہیں ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، عدلیہ پاکستان میں کب آزاد تھی یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اظہر صدیق صاحب بہت حوالہ تاریخ کا دیتے ہیں، میں پوچھنا چاہتی ہوں کب آزاد تھی؟ بتا سکتے ہیں اظہر صاحب؟ مجھے جواب نہیں مل رہا۔ اظہر صاحب ہے جواب؟ جلدی سے بتائیے گا۔ بتا دیتا ہوں، دیکھیں ماں سوائے جنرل ضیاء الحق کے دور سے لے کر ہم نے برے، یعنی مشرف میں بھی عدلیہ اتنا برا حال نہیں تھا عدلیہ کا، مشرف کے دور میں بھی میں کہہ رہا ہوں، جو تباہی و بربادی آج یہ 3.5 سال سے 1.5 سال نکال دے۔ آپ نے شیلا صاحبہ کو جواب نہیں دیا، جو اب حال کیا ہے۔ کب تھی آزاد؟ وہ یہ پوچھ رہی ہیں، وہ خود جواب دیتی ہوں۔ آپ تاریخ دیکھیں، ججز کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں سیاستدانوں کے اور سیاست کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اب میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں، میں ایک عام شہری ہوں، آج میں نے ہوں نا، لیکن میں 2005 میں ایک MA بھی نہیں تھی۔ میرے دونوں بچے ایک ہی دن میں چلے گئے، میری مرضی کے بغیر FIR کٹ گئے ہیں۔ جب میں عدالت میں پہنچی کہ میں اور میرے ہسبینڈ سروائیور ہیں، آپ ہماری مرضی سے FIR کاٹیں، تو اتنی طاقتور لوکل مافیا جو کہ حکومت بھی تھی، جج نے یہ تو ضرور میرے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ اپنے پاکٹ میں سے ہاتھ نکالیں، جس آدمی کے 2 بچے جو ہیں وہ ایک ہی دن میں چلے گئے ہوں، کہ آپ عدالت میں غلط کھڑے ہیں، لیکن اس بے شرم عورت نے کہیں بھی ہوگی آج یہ جملے اس تک جائیں گے، کبھی ہیئرنگ نہیں کی، کبھی بلایا نہیں۔ تو نہ یہاں پہ ایک عام آدمی کو انصاف ملتا ہے، اور نہ ہی ملک کے وزیر اعظم منتخب پہلے کو مل سکا جس نے آئین لکھا، اس کا آئین پھاڑ کے اس کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا۔ بی بی صاحبہ ایبسکونڈر تھیں، لیکن ان کو سزا سنائی گئی۔ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کا ریکارڈ دنیا میں نہیں ملے گا کہ تقریباً 13.5-14 سال ملا کے انہوں نے جیل بغیر کسی جرم و سزا کے کاٹی، اور یوسف رضا گیلانی کو جس طرح سے گھر بھیجا گیا۔ پھر ظاہر ہے کہ ہمیں نواز شریف کا بھی نام لینا چاہیے کہ ان کے اپنے ساتھ بھی کیا ہوا۔ تو یہ ساری ایسی بات نہیں ہے، لیکن 3 سال 8 مہینے جن کے لیے اظہر صدیق صاحب اتنا شور مچا رہے ہیں، بانی PTI کے دور حکومت میں بھی کوئی انصاف کسی کو نہیں ملا۔ لیکن جو 26ویں ترمیم میں PTI بالکل شامل، راضی برضا 27ویں میں غائب، لیکن 27ویں جو ہے آئینی ترمیم میں ہم نے ایک کوشش کی، ہم نے یہ 26 میں شامل کی، بالکل کی۔ آپ کامران مرتضیٰ کو لے، آپ کامران مرتضیٰ کو لیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اظہر صدیق صاحب، آپ میری بات کریں، آپ مجھے بات کرنے دیں، میں اسمبلی میں ہوتی ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں اسمبلی کے فلور پہ۔ اگر یہ ترمیم ہے تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں تھا، بیرسٹر گوہر اور عامر ڈوگر کے الفاظ ہیں کہ یہ ہے تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں۔ اوکے اظہر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، شیلا صاحبہ آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا۔ 27ویں ترمیم میں اس میں COD کے مطابق ہم نے کام کیا ہے۔ جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، چیخنے سے بات نہیں ہوگی۔ میڈم سوال میرا یہی ہے کہ جو ایمنسٹی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ عدالتیں پاکستان میں آزاد نہیں رہیں، حکومت کے کنٹرول میں آ گئی ہیں، اس کے اوپر آپ کی رائے میڈم؟ جی، حکومت کی کنٹرول میں کہاں آ گئی ہے؟ میرے خیال سے ابھی تو آئینی عدالت ایک الگ بنایا گیا، اور وہ رپورٹ یہی کہہ رہی ہے کہ حکومت کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کون سا جج لگانا ہے آئینی عدالت میں، اور وہاں پہ کون سے ہمارے کیسز آئیں گے۔ جب وہ ثاقب نثار آتے تھے اور وہ سموٹو لیتے تھے، وہ کس کے اختیار میں تھے؟ اس نے کس طرح اس عدالتوں کو یوز کیا ہے، اور ان کی کیا کیا جو ہے داسو ڈیم کا عدالتوں سے کیا کام تھا؟ میڈم پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے خاتمے کے لیے آپ لوگوں نے 26 اور 27ویں آئینی ترمیم لے کر آئے ہیں تاکہ ججز سو موٹو کبھی استعمال نہ کر سکیں، سیاستدانوں کو نشانہ نہ بنا سکیں۔ بالکل، جو ان لوگوں کا تھا، جس طرح میاں نواز شریف کو اقامے کے اوپر نااہل کیا، جس طرح اگر وہ کہیں
تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کر کے اس کو وزیر اعظم سے کرسی سے اتارا گیا، یہ عدالت کی یہ اس حالت میں ٹھیک تھے، وہ سب کو ایکسیپٹیبل تھے جو وہ اس وقت کر رہے تھے. جس طرح یہ حکمرانی کر رہے تھے، حکومت کے کاموں میں دخل انداز ہو رہے تھے، سموٹو لے رہے تھے اور جا کے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے اور وہ اس میں گئے، تو کیا وہ ایکسیپٹیبل تھا کہ نہیں؟ آئینی عدالت الگ کر دیا گیا. اعداد و شمار کے مطابق ایف بی ایس نے یہ نمبرز جاری کیے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں اس وقت غذائی قلت بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. 5 سال میں اوسط درجے کا غذائی عدم تحفظ 15.92 سے بڑھ کر 24.35 پہ آ گیا ہے. پہلے ہی غربت کی لکیر سے نیچے آدھی آبادی زندگی گزار رہی ہے، بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پہ. لیکن جب بھی آپ پاکستان کے وزیر خزانہ کو گفتگو کرتے ہوئے سنیں گے تو لگے گا آپ کو ایسا جیسے ملک کی معیشت بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تو بہت اچھے ہیں، سٹاک مارکیٹ آل ٹائم ہائی ہے، لیکن اگر آپ زمین کے قریب جائیں گے تو گراؤنڈ ریالٹی آپ کو یہ بتائے گی کہ غریب آدمی کا قیمہ نکل چکا ہے. وہ پیٹرول، بجلی، گیس، کرایہ ادا کرنے کے بعد بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتا، گھر کا راشن صحیح طریقے سے لا نہیں سکتا. شہلا صاحبہ، آپ کا اس کے اوپر اوپینین میڈم؟ یہ جو فوڈ سیفٹی سیکیورٹی کی سچویشن ہے یہ خراب ہو رہی ہے، ایگریکلچر کو صحیح سے سپورٹ کیا نہیں جا رہا ہے، ان پٹ کاسٹ اس کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں، پانی کی قلت کا الگ سامنا ہے. آپ کا اس کے اوپر نظریہ شہلا رضا صاحبہ؟ جی بالکل. اگر آپ 1 سال پہلے کا اخبار دیکھیں تو اس میں لکھا تھا کہ کلائمیٹ چینج یہ 10 بلین کا ہماری زراعت کو نقصان پہنچا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس دفعہ بھی پھر جو فلڈ آیا اس کے بعد ہم نے ایک کوشش کی کہ ذرا ایمرجنسی بھی لگوائے اور ایک طریقہ کار اختیار کریں، اور یہ بات ہے اور بڑھ رہی ہے. اور ہمارے ہاں بہت زیادہ بات ہوتی ہے کلائمیٹ چینج پہ، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہم اس طرح سے اپنے کاشتکار کو اور سب کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. میڈم آپ کی حکومت پر بھی تنقید ہوتی ہے کہ آپ کے گوداموں میں گندم پڑی خراب ہو جاتی ہے، چوہے کھا جاتے ہیں اور پھر وہ عوام میں بانٹی نہیں جاتی، لیکن وہ چوہوں کی نظر ضرور کر دی جاتی ہے ہر سال تقریباً. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ روایت ڈالی ہے کہ تھر میں جو ہے فری آف کاسٹ اس نے گندم تقسیم کرنا شروع کی. اور ایک بات مجھے کہنی تھی کہ میں نے آئی پی یو میں جو ہے وہ ریڈیوس میتھین ایمیشن پہ پیپر پڑھا تھا. ہمیں اسمبلی سے اس پہ کچھ نہیں ملا تھا. ہمیں آگے بھی سامنا ہے ہمارے گرین ہاؤس گیسز میں اس وقت میتھین جو ہے اس کا ایمیشن 39% ہے. آگے ہمیں سامنا ہوگا یہ وارمر ہے 86% کاربن ڈائی آکسائڈ کی بنسبت. تو یہ چیلنجز بھی ہمیں آگے آ رہے ہیں اور میں اس دفعہ بھی سلیکٹ ہوئی ہوں کہ آگے پھر میں شامل ہوں گی اس میں. میری سجیشنز کو بھی ریکمینڈ کیا گیا ہے. دیکھیے ہمیں اس پہ بات کرنی ہے اور ہمیں اس پہ اپنے نچلے طبقے کے جو ہمارے چھوٹے سے چھوٹے زمیندار ہیں اس کو یہ سمجھانا ہوگا کہ اگر ہم نے نئے موسم کے بدلتے ٹیمپریچر کے اکارڈنگ اپنی فصل کی بوائی اور کٹائی نہیں کی تو پھر ہم نے بہت سارے سیمپلز دیکھے جس میں مطلب یہ کہ اب ہمیں گندم کو پہلے بونا ہوگا. اور ایک ہمارے پاس اسٹڈی موجود ہے ریچارج پاکستان کے نام سے، لیکن وہ ایک کتاب ہی کی شکل میں ہے. اس کو بھی جو ہے آپ نے نیچے تک لے جانا ہے تاکہ کاشتکار انڈرسٹینڈ کرے. مور پاور ٹو یو میڈم، مور پاور ٹو یو. اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے. یقیناً آپ کا ویژن بہت کمال ہے. یہ ساری تھیوریز تو موجود ہوتی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اظہر صدیق صاحب، آپ کی نظر میں غذائی قلت کا بڑھنا، میں تو شکر ادا کرتا ہوں سر سیلانی ویلفیئر کا، جے ڈی سی کا، چھپا کا، جو لوگ روزانہ مفت کھانا بانٹتے ہیں. اگر یہ لوگ شاید کھانا نہ بانٹ رہے ہوتے تو نہ جانے کہاں صورتحال جا پہنچتی. آپ کا اوپینین اظہر صاحب؟ بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے، یعنی ہم پاکستانی جو سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ سمجھ ہی نہیں پائیں. آج ہماری زراعت کہاں کر لا کر کھڑی ہے کہ کسان کو ذمہ وار نہ ٹھہرائیں. آپ تو اس کی قیمت ہی ادا نہیں کر پاتے. وہ اپنا خون اور پسینہ دیتا ہے. کیا کیا آپ نے پچھلے گنے کے ساتھ، آپ نے گندم کے ساتھ؟ سیلاب سے پہلے کی باتیں کر لیتے ہیں، چلیں اس بات کو سامنے لے آئیں. آپ نے اپنی زراعت کو ترقی کرنے کے لیے ماڈرنائزیشن میں کہاں تک لے گئے؟ انڈیا سے سیکھ لیں، انڈیا پنجاب سے. انہوں نے اب لینڈ لیولنگ کر کے انقلاب برقرار کر دیا. انہوں نے
انہوں نے ٹیوب ویل پہ اور بجلی اتنی سستی کر دی آپ سوچ نہیں سکتے. سر آپ کی اسٹاک مارکیٹ آل ٹائم ہائی ہے, آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $15 ارب کراس کر گئے ہیں, IMF آپ کو قرضے دینے کو تیار ہے, دنیا کے ڈونر آپ کو قرضہ دینے کو تیار ہیں, آپ کی معیشت بہت اچھی جا رہی ہے سر. میں طلع دیکھیں اب میرا چونکہ سبجیکٹ ہے, پہلے تو آپ کو زر مبادلہ بتا دوں. $21 بلین کی جس کی بات ہو رہی ہے نا, $6 بلین تو جناب عام بندوں کا ہے جو ہم پاکستان نے رکھا ہوا ہے. $12 بلین آپ کا رول اوور ہے. $1.2 بلین جو ہے وہ آپ کا قرضہ ہے, تو آپ کے پاس $2 بلین. وہ سر چھوڑے نا کس کے پیسے ہیں, رکھے تو ہیں نا ہمارے پاس. نہ میرا سنیے نا, یہ معیشت کنٹرول ہونے کا نہیں ہے. کیا آپ کی برآمدات بڑھی ہے؟ نہیں بڑھ سکی آپ کی, ڈکلائن پہ ہے. تجارتی خسارہ ٹھیک ہوا آپ کا؟ نہیں ہوا. پچھلے 3 سالوں میں مہنگائی اب ایکسٹریم پہ لگے. جب عمران خان کو گرایا اس وقت کہاں کھڑے تھے؟ آج ڈالر دیکھیں, بات تو یہ ہے نا کہ آپ ڈالر 3 سال پہلے جب عمران خان کی حکومت کا وہاں لے آئے ہیں, کیا مہنگائی وہاں لے آئے ہیں؟ کیا آپ نے ملکی قرضے کم کیے؟ آپ نے اس سے اتنے زیادہ کر دیے ہم سوچ نہیں سکتے. کتنے ارب روپے, 21 ارب روپیہ بتایا جا رہا ہے, میں ایگزیکٹ فگر نہیں بتا رہا. روزانہ کا قرضہ ہے آپ کا, آپ تو قرضے لے کے حکومتیں چلا رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے اظہر صاحب کہ عمران خان نے سیلانی کے ساتھ مل کر بھی لنگر کھانے لگائے تھے اور لوگوں کو کھانا وہ تقسیم کرتے تھے. حکومت نے کچھ تو کام کیا تھا. میں سمجھتا ہوں آج بھی نون لیگ کی حکومت کو انہی اداروں کے ساتھ, سیلانی, JDC, الخدمت, چھپا, ان کے ساتھ مل کر ہی لوگوں کو کھانا پہنچانا چاہیے, غذائی قلت ختم کرنی چاہیے. بہت شکریہ. آئی ایم سوری صوبیہ صاحبہ, تھینک یو صوبیہ شاہد صاحبہ, شیلا رضا صاحبہ, اظہر صدیق صاحب, احمد سعید منہاس صاحب. پروگرام کا وقت ہوتا ہے تمام. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ دیجیے گا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. انٹل دین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.